بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تیسرا فتنہ ہے جو فتنہ دہیمہ کے نام سے ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا، اور ابو داؤد شریف میں امام حاکم نے اور امام احمد نے اس کو نقل فرمایا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دہیمہ کا ذکر فرمایا۔ یہ ایسا فتنہ ہے جس میں اس امت کی ہر فرد کو تھپڑ ضرور پڑے گا۔ جب کبھی آپس میں یہ باتیں ہوں گی کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا تو وہ اثر نو نئے سرے سے شروع ہو جائے گا، اور اس دوران آدمی کی کیفیت ایسی ہوگی کہ صبح کو بندہ مومن ہوگا تو شام کو بندہ کافر ہو جائے گا۔ اس فتنے کی وجہ سے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ ایمان والوں کا ہوگا جس میں منافقت بالکل نہیں ہوگی، اور دوسرا گروہ اہل نفاق کا ہوگا جن میں ایمان نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے راوی ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد فتنے آئیں گے، اس میں ایک فتنہ احلاس ہوگا جس میں بھاگنے اور جنگوں کا فتنہ ہوگا، پھر اس کے بعد اس سے شدید فتنے پیدا ہوں گے، مراد فتنہ سرہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ایسا فتنہ آئے گا جب کہا جائے گا کہ تھم گیا ہے، لیکن وہ اثر نو پھر سے شروع ہو جائے گا۔ اگلی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد تمہارے اوپر چار بڑے فتنے آئیں گے۔ پہلے فتنے میں خون حلال سمجھا جائے گا، دوسرے فتنے میں مال اور خون دونوں حلال سمجھے جائیں گے، تیسرے فتنے میں مال اور جان سمیت عزت و عصمت کی بے حرمتی بھی حلال سمجھی جائے گی، اور چوتھا فتنہ جو ہے وہ بحیرہ اندھا اور عام ہوگا، سمندر کی لہروں کی طرح اس کی لہریں ہوں گی۔ لوگ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ تلاش نہیں کر پائیں گے۔ یہ فتنہ شام میں گھوم کر آئے گا اور عراق پر بھی چھا جائے گا، اور جزیرۃ العرب کو اپنے ہاتھوں پاؤں سے رون دے گا۔ امت اس آزمائش میں چمڑے کی طرح رگڑ دی جائے گی، لوگ اسے روکنے کے لیے منع بھی نہیں کر سکیں گے۔ ایک جانب سے اس میں پیوند لگائیں گے تو دوسری جانب اس کی جو ہے وہ پھٹ جائے گی، یعنی فتنہ پھر سے شروع ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو نعیم نے اس حدیث کو نقل کیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے اور میں فتنے کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں میں اس شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں مبتلا تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہم تک خیر پہنچائی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اب اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، تو کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اس خیر میں کچھ قدورت جو ہے وہ شامل ہو چکی ہوگی، یعنی ملاوٹ ہو چکی ہوگی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ قدورت کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکثر لوگ میری سنت پر عمل نہیں کریں گے اور میری ہدایت کے خلاف عمل کریں گے، ان میں اچھی اور بری دونوں باتیں ہوں گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس خیر کے بعد پھر کوئی شر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کچھ لوگ خود جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف بلا رہے ہوں گے، جو ان کی دعوت پر لبیک کہے گا وہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی صفت بیان کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا رنگ ڈھنگ، جلد اور چہرہ وغیرہ ہماری طرح ہوگا، اور ہماری ہی زبان، یعنی مسلمانوں کی سی زبان بولیں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ان کا زمانہ پاؤں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مسلمانوں کی حکومت اور مسلمانوں کی ہیئت اجتماعی کے ساتھ وابستہ رہنا۔ میں نے عرض کیا، اگر اس وقت مسلمانوں کی جماعت اور حکمران نہ ہوں تو تب؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر بھی تم ان تمام باغی گروہوں سے الگ رہنا، خواہ تمہیں ساری زندگی درخت کی جڑیں چبا کر گزارا کرنا پڑے اور تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے، پھر بھی باغی گروہوں سے تو نے الگ رہنا ہے۔ دہمن کا معنی ہے کسی چیز کا تاریکی میں ڈک جانا۔ عربی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ دخمت نار القدر، یعنی آگ نے ہنڈیا کو سیاہ کر دیا۔ فتنہ دہیمہ کا معنی ہے انتہائی تاریک اور سیاہ۔ کالا فتنہ جو اپنی سیاہی سے سب کو ڈھانپ لے گا، چنانچہ حدیث میں اس فتنہ کی یہی صفت بیان کی گئی ہے کہ کسی مسلمان کو یہ فتنہ نہیں چھوڑے گا۔ اس فتنہ کے متعلق ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ایسا فتنہ ہوگا کہ عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، کسی گھر کو نہیں چھوڑے گا۔ الجمع بین الصحیحین 2971 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا لا تدعوا احدا من هذه الامه الا لطمته لطمه حتى يصير الناس الى فسطاطين، فسطاط ایمان لا نفاق فیہ وفسطاط نفاق لا ایمان فیہ، جامع الاصول حدیث نمبر 7477۔ یعنی ہر کسی کو تھپڑ لگے گا، یہاں تک کہ لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک منافقین کا گروہ جس میں ایمان نہیں ہوگا اور ایک مومنین کا گروہ کہ جن میں نفاق نہیں ہوگا۔ فتنہ دہیمہ کی بات ہو رہی ہے جو بہت شریر قسم کا ظالم قسم کا فتنہ ہوگا، اور یہ تیسرا فتنہ ہوگا امت مسلمہ کے اندر۔ یہاں پر ایسا ہوگا کہ نہ قاتل کو پتہ چلے گا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ مقتول کو پتہ چلے گا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، یعنی مسلمان کی گردنیں اڑائیں گے، ان کی عزت و عصمت پر بھی حملے کریں گے۔ اور ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللسان فیہا اشد من وقع السیف، کہ جس طرح تلوار کی کاٹ ہوتی ہے، فتنہ زبان کا جو ہوگا، زبان تلوار سے بھی زیادہ کاٹنے والی ہوگی۔ یہ سنن ابو داؤد رقم حدیث جو ہے 4265 ہے۔ یہاں پر لسان کا نام ذکر کرنے سے زبانی اختلافات، آزادی رائے اور حریت فکر کی آڑ میں مذہب اور مذہبی لوگوں سے بیزاری، باہمی جھگڑے اور سخت انتشار کی طرف اشارہ ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے مختلف جماعتوں اور متعدد احزاب و قبائل اور گروہوں کے درمیان زبانی اختلافات سے بھی آگے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی قتل اور قتال کا معاملہ شروع ہو جاوے گا۔ اس سے اس جانب اشارہ ہے کہ یہ فتنہ عربوں کو عیش و عشرت کے سامان سے نکال کر جنگ و قتال کے لیے تیار کر دے گا، اور کھرے کھوٹے کی تمیز اور ایمان و یقین کے جذبے سے سرشار مسلمانوں کو ایک دوسرے سے، منافقین وغیرہ سے جدا کرے گا۔ دوسری احادیث مبارکہ میں اس فتنہ دہیمہ کو بہرا اور چھا جانے والا فتنہ کہا گیا ہے، کہیں اس کو اندھا فتنہ کہا گیا ہے، جبکہ بعض روایات میں ایسا فتنہ جو عام طور پر سب پر چھا جانے والا، یعنی الفتنۃ العامہ، اور کسی جگہ الفتنۃ الخاصہ کہا گیا ہے، یعنی خاص علاقے اور لوگوں پر چھا جانے والا فتنہ، اس فتنے کو کہا گیا ہے۔ کسی جگہ اس فتنے کو یوں بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ ایسا فتنہ ہوگا جو انتہائی تاریک اور کالا ہوگا، لوگ اس میں جانوروں کی طرح جانور بن جائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم پر دہیمہ نامی ایک ایسا فتنہ آئے گا جو سیاہ پتھر پھینکے گا، پھر آگے یہ فتنہ سخت ہو کر سیاہ گرم پتھر پھینکے گا، یعنی تباہی ہی تباہی مچاتا جائے گا۔ فتنہ دہیمہ کب شروع ہوا، اس کے بارے میں علماء کرام کے مختلف نظریات ہیں۔ بعض علماء کی رائے میں یہ فتنہ 90 کی دہائی سے شروع ہوا، یعنی 1990،
اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 9/11 کے بعد اس وقت شروع ہوا جب خالص مومنین اور منافقین دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور بش نے کہا کہ یا تو لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے یا ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہوں گے، یہ دو گروہ ہوں گے۔ یہ فتنہ اس وقت داخل ہوا جب امریکی فوجیں جزیرۃ العرب میں داخل ہو گئیں، اور اس کے اثرات 9/11 کے بعد چھا گئے اور امت کے دو گروہ ہو گئے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ فتنہ غالباً 9/11 یا عراق پر 2003 میں امریکی حملے سے شروع ہوا۔ 9/11 اس کے بعد کے واقعات نے دنیا کو سیکولر، لبرل گروہ اور مذہب پسند مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ فتنہ دوہیمہ اس وقت عروج اور بلندی پر پہنچا جب 2011 میں عرب بہار کے نام سے احتجاجات شروع ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ 2011 میں ہی یہ فتنہ شروع ہوا اور پورے عرب پر چھا گیا، اور 2011 کے بعد عرب بہار جو در حقیقت فتنہ الدہیمہ اور ظلم و ستم کے آخری لمحات تھے شروع ہوئے۔ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے عرب مسلمانوں پر بالخصوص اور دنیا بھر کے دیگر مسلمانوں پر بالعموم بیداری کی ایک لہر دوڑائی، جیسے کہ ایک روایت میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس روایت مبارکہ میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملوک جبابرہ کے ظلم اور جبر کی حالت بتائی کہ کس طرح نیک لوگوں پر ظلم و جبر کرتے ہوں گے، اور انہی مار پیٹ، قتل اور قید و بند کی سزاؤں سے ڈراتے دھمکاتے ہوں گے، مگر جو لوگ ان ظالموں کی اطاعت ظاہر کریں گے تو ان پر ظلم نہیں کریں گے۔ اس دور میں متقی مومن بظاہر زبان سے تو حکومت وقت کی اطاعت کا معاملہ جاری رکھے گا، لیکن ان کے دل ایمان، اطاعت الہی، ظلم و جبر کے خلاف قائم رہیں گے۔ اس روایت کے دوسرے حصے میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ دوبارہ اسلام کو غلبہ دینا چاہے اور امت کے فساد کو اصلاحی صورت میں تبدیل کرنے کا ارادہ فرمائے تو اس وقت کے ظالم اور جابر بادشاہوں کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد فرمایا، اے حذیفہ، اگر دنیا کی بقا میں ایک دن بھی باقی ہو تو اللہ تعالیٰ اس دن کو، ایک دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اہل بیت اطہار یعنی میری اہل بیت میں سے ایک آدمی کو حکومت کے لیے اللہ لائے گا جس کے ہاتھ عالمی جنگیں لڑی جائیں گی، اور اس دور میں اسلام غالب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آخر الزمان حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ضرور تشریف لائیں گے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یہ فتنہ 2001 کے بعد شروع ہوا اور 2011 میں پورے عرب میں چھا گیا، اور مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ حق پرست کا ہو گیا اور دوسرا گروہ منافقین، لبرل، سیکولر، جنہیں امریکی غلامی پسند رہی، ان لوگوں کا ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس فتنے میں ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔